لیکن بہت اہم رکوع ہے. جو آج جو الحاد اور ایتھیزم دنیا میں پھیل رہا ہے نا، اس کی جڑیں اس رکوع نے کاٹ دی ہیں. تو اس کو آپ غور سے سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ یہاں پر سیکولر لوگوں کی جڑیں کاٹ ڈالی کہ اگر ہم آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور ہم ڈارون کی اور ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، اس کا مطلب اس کا کوئی مقصد، اتنا بڑا کام دنیا میں ہو گیا اور وہ اتفاق سے ہو گیا اور خدا نے ایویں ہی بنا دیا، اس کو کوئی مقصد پیش نظر ہے ہی نہیں. تو اتنا بڑا کام اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ بلا وجہ بنا دیا، بس اس کو عیش کرو، نائٹ کلبوں میں جاؤ، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، مر کے ختم ہو جاؤ. تو یہ پہلی دلیل ہے. اس کا ان لوگوں کے پاس، ملحدین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ تاکہ اس کائنات کو دیکھ کے تمہیں یقین آئے کہ کوئی خدا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں یقین آئے کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے، محسن ہے تمہارا، تاکہ تم اس سے محبت کرو. تمہیں یقین آئے کہ اس نے ہمیں کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. جن مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے یہاں ہائی لائٹ کر دیا، بیان کر دیا. وہ مقصد کیا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے بھی پیدا کیا. وہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. کیا مطلب؟ کہ انسان جب اس کائنات میں غور کرے گا تو اس کو یقین آئے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے. پھر وہ سوچے گا کہ وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو وہ پیغمبروں کی طرف جائے گا. تو پیغمبر اسے بتائیں گے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے. اور ظاہر ہے جس امتحان کے بعد بدلہ نہ ہو وہ امتحان نہیں ہوتا. تو ان تمام باتوں سے استدلال کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ پیغمبروں کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ دعویٰ پیغمبروں کا بالکل ٹھیک ہے. اس کائنات کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی مقصد ہوگا اللہ کا پیدا کرنے کا. تو پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لینی چاہیے. وہ فطرت کو اپیل کرتی ہے، وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، نہ کسی سائنس کے خلاف ہے، سائنسی دعووں کے، نہ مشاہدے کے خلاف ہے، نہ فطرت کے خلاف ہے. تو اس لیے نتیجہ یہی پہنچے گا، یہاں تک پہنچے گا کہ وہ مانے گا کہ ہر نفس کو اپنے کیے کا بدلہ ملنا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کیا زبردست دلیل دی ہے قرآن نے کہ اگر نفس کے اچھے کا بدلہ اس کو نہیں ملنا تو یہ بھی ظلم ہے انسان پر. کتنے لوگ ہیں، میں نے مثال دی نا، جنہوں نے 100 انسانوں کی جانیں بچائی ہیں، کیا ان کو بدلہ مل گیا اس نیکی کا دنیا میں؟ ظاہر ہے مل نہیں سکتا. کتنا ایوارڈ دے دیں گے آپ ان کو؟ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کی ساری زندگی خدمت کرتے ہیں، کیا ان کو اس نیکی کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، بلکہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ. تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ انسان نیکیاں کرتا ہے، نہیں ملتا. تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ بھی ظلم ہے. کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے، جب کوئی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا کام کرے اور گورنمنٹ اس کو فیور نہ دے تو اس گورنمنٹ کو ظالم سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں یہ جب کوئی گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھا کرے، اس کو گورنمنٹ بدلہ نہ دے تو لوگ اس گورنمنٹ کو برا سمجھتے ہیں. تو مجھ پہ تم نے کیسے یقین کر لیا کہ دنیا میں کتنے لوگ بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئیں گے اور میں ان کو اچھائی کا بدلہ نہیں دوں گا؟ حالانکہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ بدلہ نہ دے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں اس کو ظلم سمجھتا ہوں. تو دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، یہ آخرت میں ملے گا. لہذا آخرت یقینی ہے، اور یہ میں نے کائنات بنائی ہے بتانے کے لیے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور جو اچھے ہیں ان کو اچھائی کا بدلہ ملے گا. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس شخص پہ بھی کوئی نیکی کرے اور اس کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیونکہ یہ والا پورا رکوع ہی ایتھیس لوگوں کے خلاف ہے جو بار بار کہتے ہیں ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ہر ایک کا معبود ہے. جو کہتے ہیں نا ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، تو خواہشات اس کے معبود ہیں. آپ دیکھ لو یہ آج کل جو دنیا قانون سازی کرتی ہے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے کرتی ہے. انہوں نے زنا کو لیگل کر دیا کیونکہ ان کا خود زنا کرنے کا دل کرتا ہے. شراب کو لیگل کر دیا کیونکہ خود شراب پیتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ جس خدا سے آپ کو پوچھنا چاہیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لیگل اللیگل کیا ہے، وہ تو آسمانوں پہ جو اللہ ہے وہ ہے. تو اس سے نہیں پوچھتے، پھر اپنی خواہشات سے پوچھتے ہیں. خواہشات کہتی ہیں زنا کو لیگل کر دو، ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دو اور نسل روک دو دنیا میں. کیونکہ انسان کہتا ہے میرا ایک بھی بچہ نہ ہو تاکہ میں عیاشی کروں، یا ہو تو میری مرضی سے ہو، ایک ہو بس، اس سے زیادہ نہ ہو. دنیا نے یہ قانون سازی کر دی ہے. تو عورت کہہ رہی ہے مجھے نسل نہیں بڑھانی، جو پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد کر دیا. یہ انسان کی خواہشات کی بھینٹ چڑھ گیا پورا نظام. تو انسانیت جو تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے نا، وہ چند انسانوں کی خواہشات کی بھینٹ چڑھنے کی وجہ سے. سود کا نظام پوری دنیا میں رائج ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ چند انسانوں کے مفاد اس سے وابستہ ہیں، لیکن انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ بھلا اس شخص کو آپ نے دیکھا جس نے
خواہشات اور اپنی پسند کو جو ہے معبود بنا لیا ہو. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں گاڈ لیس ہوں، یہ سب جھوٹ ہے. اگر خدا اصل کو آپ نے خدا نہیں بنایا تو آپ جھوٹوں کو خدا بناؤ گے، خواہشات کو خدا بناؤ گے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے گمراہ ہوتے ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ وہ شخص ہے جس کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا، کیونکہ یہ عقل بہت استعمال کرتے ہیں. تو عقل بھی ہے ان کے پاس، ان کو صحیح نالج بھی ہے، پتہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں. تو کیوں گمراہ کیا؟ ضدی، تکبر اور ہٹ دھرم. تو اس بیس پہ اللہ نے ان کو، دیکھیں گمراہی کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک علم نہ ہونا، ایک علم ہونے کے باوجود تکبر کی وجہ سے. جیسے شیطان جو گمراہ ہوا ہے نا، وہ کم علمی کی وجہ سے نہیں، کبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، دلوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. یعنی گمراہی کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لیے پیدا کر دیے. جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب انہوں نے ہدایت کو فالو نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کو اندھا بہرا بنا دیا. اب ان کو حق سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اب ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ اب اللہ سے ہدایت مانگیں، اب تکبر ختم کریں. تو اللہ کے سوا اب ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ عام انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرو کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات بیکار پیدا ہوئی. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، یہ خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں. جب خدا کے منکر ہیں تو آخرت کے بھی منکر ہیں. تو آخرت کے انکار میں دلیل کیا دیتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نموت و نحیا، ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، ٹائم ہے جو ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو یہ یعنی وہی ڈاروین کا 100% وہی نظریہ کہ یہ سب زمانے کے تصرفات اور تغیرات ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما لہم بذلک من علم، کتنی شاندار دلیل دی ہے قرآن نے ان کے رد کرنے پر. وہی دلیل جو آج جو لوگ جو اسکالر ایتھیزم کے خلاف دلائل دیتے ہیں. بھئی تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تم جو کہہ رہے ہو خود بخود ہوا ہے، یہ بھی تو ایک دعویٰ ہے نا، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ پیغمبر جن کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل معجزے قائم ہیں، ایک پوری شریعت دے کر گئے، 1400 سال پہلے ایک کتاب دے کر گئے جو آج تک محفوظ ہے، حلال و حرام کی تعلیم دے کر گئے جو پوری دنیا میں اس کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے. اسلام کے برحق ہونے کے تو بے شمار دلائل ہیں. تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم بندر سے انسان بنے اور آٹومیٹیکلی خود بخود یہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آخرت کے انکار کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل تو جب ہوتی جب یہ کہتے کہ جس خدا نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اس کو دلیل کہتے ہیں. جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہم پھر کہیں گے بھائی تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایک امکانی دعوے کو تعبیر اس سے ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ثابت شدہ حقیقت ہو. تو یہ جو کہتے ہیں نا خود بخود کائنات بنی اور یہ والو ہو کے، یہ اس کی سائنسدانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. امکان ہے، اس امکان کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک یقینی چیز ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے. ان ہم الا یظنون، محض گمان ہے. واقعی یعنی بالکل وہی بات قرآن نے کی ہے جو آج سائنس کر رہی ہے. سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ یہ خود بخود بنی ہو، ہمیں اس کے پر یقین نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوا ہو. تو اس کے خلاف جب دلائل قائم ہو گئے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، دلیل تو ہمارے پاس ہے. قرآن کہہ رہے ہیں وہ دلیل کیا ہے؟ آیات بینات، پیغمبر کی رسالت اور قرآن کی آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں جس کے برحق ہونے پر دلائل قائم ہیں. دیکھیں آخرت دوبارہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے عقلی دلیل نہیں چل سکتی، کیونکہ عقل سے یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے دلیل چلتی ہے کہ جس نے بنایا ہے وہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا کروں گا اور اس کا دعویٰ ہم تک یقینی ذرائع سے پہنچ جائے، جس کو مخبر صادق کہا جاتا ہے، سچے انسان کی خبر ہم تک پہنچ جائے جس کے سچ پر دلائل قائم ہو، تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے اطلاع ملی کہ فلاں جگہ پہ کوئی بم پھٹا ہے. اب میرے پاس اس کی تصدیق یا تکذیب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے کوئی آ کے خبر دے.
تو کسی نے آ کے خبر دی کہ ایسا ہوا ہے، تو میں اب کیا، میرے لیے دلیل کیا ہوگی؟ میں یہ دیکھوں کہ یہ خبر دینے والا سچا ہے یا جھوٹا، میں اس کی تفتیش کروں گا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچ بولتا ہے تو میرے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. فرض کریں اس وقت میڈیا بھی ایجاد نہیں ہوا، ویڈیو کیمرے بھی ایجاد نہیں ہوئے، تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس آخرت کے انکار کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اہل اسلام کے پاس آخرت کے وجود کی، کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، وہ دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری آیات بینات، قرآن، پیغمبر کی رسالت، پیغمبر بتا رہے ہیں. تو جب یہ دلائل ان کے سامنے دیے جاتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب میں ما کان حجتہم، ان کی دلیل یہی ہوتی ہے ایتو بآبائنا ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، اگر واقعی اللہ پیدا کرے گا تو جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لے آؤ. اب دیکھیں کیسی بیہودہ، اپنے دعوے پر تو کوئی دلیل نہیں ہے، دوسرے کے دعوے کی دلیل پر رد کرنے کا انداز کتنا بھونڈا ہے. حالانکہ کہیں بھی اس طرح سے کسی کے دعوے پہ رد نہیں کیا جاتا. اللہ کہہ رہا ہے میں مستقبل میں مردوں کو زندہ کروں گا، تو آپ اس پر تو بحث کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو اس پیغام میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ تحقیق تو آپ کریں، اور اس کا پورا پورا رائٹ دیا ہے اللہ نے آپ کو کہ آپ تحقیق کریں نبی کی نبوت کے بارے میں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کہ آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر تھے، پچھلی کتابوں میں آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے، یہ سب تحقیق کریں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو ابھی مر چکے ہیں ان کو زندہ کرو. بھائی اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ جو ابھی مر چکے ہیں میں آج ان کو زندہ کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت میں زندہ کروں گا. ابھی کیوں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو؟ تو یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، اور سامنے والے کی دلیل کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو اللہ نے اگر ابھی ہی زندہ کرنا ہوتا تو پھر تو مشاہدہ کا علم ہو جاتا نا، پھر غیب کا علم تھوڑی ہوتا. جو مرا اللہ اس کو زندہ کر کر کے دکھا رہے ہوتے، پھر اتنے دلائل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ اللہ جنت دکھا دے، جہنم دکھا دے تو ہم یقین کر لیں گے. دکھا دے ہمارے سامنے، تو بھائی دکھا جب دے گا تو پھر ایمان کا موقع ختم ہو جائے گا. ابھی آزمائش ہے، سوچنے کا تمہیں موقع دیا ہے. تو کسی چیز کا نہ ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں فیوچر میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو آپ کہیں گے ماضی میں تم نے کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے ماضی میں نہ کیا ہو، وہ دعویٰ فیوچر کا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے ماضی میں نہ کیا ہو. تو ماضی میں کسی نے کام نہ کیا ہو تو اس کا بھی امکان ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے نہ کر سکتا ہو، اس کا بھی امکان ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے وہ کر سکتا ہو. تو اللہ تو کہتے ہیں کہ تم بھی تو مردہ تھے نا، ہم نے پانی میں جان ڈال کے تمہیں انسان بنا دیا، تو اسی سے دلیل پکڑو کہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں میں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس بات کے کہ ٹھیک ہے ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. قل اللہ یحییکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے باپ دادا کو زندہ نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا. پیدا بھی اسی نے کیا تھا، موت بھی اسی نے دی ہے. جو پہلی دفعہ تمہارے باپ دادا پیدا ہوئے تھے وہ بھی اللہ نے پیدا کیے تھے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بھی دیتا ہے، اللہ ہی تمہیں موت بھی دیتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، جس کے شک واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کیونکہ اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ جاسیہ کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 4 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 20